بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. یہ سلسلہ تذکیر و موعظت کی 10ویں قسط ہے اور گزشتہ 3 قسطیں وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی حقیقت کے سلسلے میں بیان کی گئی تھی. ایک خاص پس منظر اور ماحول کو سامنے رکھ کر توحید کا مضمون 2 دن مسلسل بیان کیا گیا. پھر جب توحید کی بات آئی اور شرک کی مذمت سامنے آئی تو خیال ہوا کہ حدیث پاک میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ بیان کیا گیا ہے اس کا آج مذاکرہ ہو جائے. ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. ایک مرتبہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں بیان کی، ایک مرتبہ 4 بیان فرمائی. مختلف موقعوں پر بعض دوسری باتیں تبدیل ہوئی ہیں، یعنی کسی موقع پر حضور علیہ السلام نے شہادت الزور کو ذکر فرمایا، کسی موقع پر یمین غموس کو ذکر فرمایا، لیکن یہ 2 چیزیں اسی ترتیب سے ہر موقع پر بیان فرمائی. الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اس دنیا میں کیے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور ارض و سما کا سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. قرآن کریم میں حضرت لقمان کی زبان سے ذکر کیا گیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں کفر کو بھی ظلم کہتے ہیں، شرک کو بھی ظلم کہتے ہیں، اور اس کے بعد جتنے اللہ تعالیٰ کی معاصی اور نافرمانیاں ہیں انہیں بھی ظلم کہا جاتا ہے، کیونکہ ظلم کی حقیقت یہ ہے بے محل اور بے موقع کام کرنا. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بالکل بے موقع بات ہے، بالکل ناحق ہے اور بے محل ہے. اسی طریقے سے ہر گناہ
وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں اس کی عظمت کا حق ادا کرنے کے بجائے اس کی عظمت کی تنقیص و توہین کرنا ہے، جو بے محل ہے، بے موقع ہے۔ اس وجہ سے یہ سب ظلم ہے۔ بہرحال شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی ذکر فرمایا وہ عقوق الوالدین کو ذکر فرمایا۔ عقوق جو ہے وہ عق کی جمع ہے، جیسے حقوق حق کی جمع ہے، ایسے ہی عقوق عق کی جمع ہے۔ حق کہتے ہیں بہتر معاملہ کرنے کو، اور جو کسی کا کسی کے ذمے لازم ہے عمل، خدمت، طریقہ، اس کو حق کہتے ہیں۔ اور عق کہتے ہیں نافرمانی کو، تکلیف دینے کو، خلاف ورزی کرنے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے بار بار توجہ دلا کر اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے اور عقوق سے ڈرایا۔ حق کیا ہے؟ خدمت کرنا، بہتر سلوک کرنا، اور جس قدر ہو سکے ان کا احترام و ادب کرنا، اور اس احترام و ادب اور خدمت گزاری میں اور حسن سلوک میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا، یہ ماں باپ کا اولاد پر حق ہے۔ اور حق یہ ہے کہ انہی حقوق کو تلف کر دیا جائے اور اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقوق جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقوق الوالدین جو ہے یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ماں باپ کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ تو قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ بنی نوع انسانیت کے جو جد امجد ہیں، یعنی جو پہلی ہستی ہیں، وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص خود اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ جیسے ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے اس کے سامنے میرے حکم سے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا؟ خلقت بیدی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کسی کام کے کرنے کے لیے ہاتھوں کا محتاج بھی نہیں ہے، اور وہ ہاتھوں کو استعمال کرتا بھی نہیں ہے۔ اس نے جو اپنے لیے ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ صفات اور اسماء کا مسئلہ ہے جو عوام کے بحث کی نہیں ہے۔ اس بارے میں صرف اتنا عقیدہ مسلمانوں کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے اعضاء کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، یدن ہاتھ، اور وجہن چہرہ، اور اسی طریقے سے ساقن پنڈلی، اور اسی طریقے سے چلنا، دوڑنا، اترنا وغیرہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے صفات بیان فرمائی ہیں، ان کے بارے میں اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس پر اسی طرح ایمان لائیں جس طریقے سے اسے بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں یا احادیث صحیحہ میں، اور اس سلسلے میں گفتگو نہ کی جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اسماء کی تحقیق میں گفتگو کرنا عوام کے لیے گناہ کبیرہ شمار کیا ہے، اور آفات اللسان میں اسے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں عوام الناس کا گفتگو کرنا اور علماء کا بھی اس میں گفتگو کرنا بلا سخت ضرورت کے درست نہیں ہے۔ سخت ضرورت کے موقع پر قرآن حدیث کا علم چونکہ ان کے پاس ہے تو علم کی روشنی میں وہ کچھ گفتگو اس سلسلے میں کرتے ہیں، اور وہ بھی ایمان کی حفاظت کے ذریعے بتانے کے واسطے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ عرش پر مستوی ہیں، الرحمن علی العرش استوى، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ایک تخت کے اوپر متمکن ہوا؟ تو آپ نے سر جھکا لیا اور بہت دیر کے بعد سر اٹھایا تو یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ آیت قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے، اس کے الفاظ منزل ہیں، آسمان سے اتارے گئے ہیں، برحق ہیں،
اور اس کے معنی بھی ہمیں معلوم ہیں، اور اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا یہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، لہذا اس بدعتی کو میری مجلس سے اٹھا دو۔ تو گفتگو بھی نہیں کرنے دیتے تھے بڑے بڑے ائمہ، محدثین و فقیہ۔ امام مالک جو ہیں وہ امام دار الہجرہ ہیں، فقیہ بھی ہیں عظیم الشان، اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس موضوع پر گفتگو کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا اور محفوظ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق تبارک و تعالی شانہ کی ذات بہت عظیم ہے اور بلند و بالا ہے، ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی تشبیہ سے، اور ہر قسم کی مثالوں سے بہت اونچی ہے۔ اس لیے جب لوگ گفتگو کریں گے تو افراط و تفریط ہوگی اور صراط مستقیم سے وہ ہٹ جائیں گے، اس لیے اس میں گفتگو کرنا منع ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہاں یہ فرمایا تھا ابلیس کے سامنے کہ تو نے اس ہستی کو سجدہ کیوں نہیں کیا میرے حکم کے بعد، جیسا کہ فرشتوں نے کیا تھا، جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو یہاں 2 ہاتھوں سے بنانا صرف اپنی ذات کی طرف خصوصی نسبت ہے، اس نسبت سے حضرت آدم کے شرف کو بڑھایا گیا ہے اور ان کے مرتبے و مقام کو بڑھایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس نسبت کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدو، سجدہ کرو سب لوگ ان کو، تو سب سجدے میں گر گئے، جیسی بھی وہ کیفیت ہوئی ہوگی اور جو بھی ہے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے بندے بھی پیدا فرمائے ہیں انسانوں کی اولاد، وہ سب کے سب وہ ماں باپ کے ذریعے سے پیدا فرمائے ہیں۔ پہلے باپ اور پہلی ماں ہماری جو ہیں ان کو تو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور ان دونوں کے بعد جتنوں کو پیدا کیا ہے وہ ان دونوں کے ذریعے سے، پھر ان کے بعد آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے وہ ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوں گے۔ اس میں صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام مستثنی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ماں سے پیدا کیا ہے اور باپ کی جگہ اپنے حکم کا استعمال فرمایا ہے۔ اب یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پہلے انسان کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کرنے کی نسبت اور شرف عطا کر کے اس کی عزت بڑھائی ہے اور اس کے مرتبے کو بلند سے بلند تر کر دیا ہے، فرشتوں سے بھی بلند تر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوں گے تو وہ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوں گے، تو اس ذریعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور بڑا شرف عطا فرمایا ہے اور ان کو بھی بہت بڑا مقام دے دیا ہے۔ چنانچہ ہر پیدا ہونے والی اولاد کے لیے اس کے والدین اللہ تبارک و تعالی شانہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ ایک بندے کے لیے اس کا استاد کا بھی مقام بہت اونچا ہے، اور اس کے پیر اور مربی کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اسی طریقے سے حاکم کا مقام بھی اونچا ہے، بڑے بڑے علماء اور ائمہ کے مقام بھی اس کے لیے بہت اونچے ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں اللہ رسول کے بعد سب سے بلند ترین مقام اگر کسی کا ہے اور شریعت نے مانا ہے تو وہ والدین کا مقام ہے۔ اس لیے والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری اور والدین کے جائز معاملات میں کہنا ماننا اور اس کے لیے اپنے نفس کو کچلنا اور اس کو توڑنا اور ان کی اطاعت کے لیے ہر ناگواری کو اور ہر تکلیف کو گوارا کرنا اور برداشت کرنا، یہ اولاد پر ماں باپ کا حق اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بنا دیا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو تاکیدی نصیحت کی ہے۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی نصیحت، چونکہ ایک مرنے والا جب مرتے وقت میں کوئی بات بھی کہتا ہے تو چونکہ وہ سب سے اہم اور سب سے ضروری بات کہتا ہے اور بڑے اہتمام سے کہتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو
تاکیدی نصیحت کی ہے اور بہت اہتمام سے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کی وجوہات بتا دیں کہ اور وجوہات تو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت میں ہیں، لیکن اتنی موٹی بات تو تم بھی سمجھ سکتے ہو کہ ماں نے اپنی اولاد کو بڑی سخت مصیبت کے بعد جنا ہے اور بڑی سخت تکلیف اٹھانے کے بعد پیدا کیا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اس بوجھ کو اٹھائے رکھے اور اس کی حفاظت کرتی رہے اور اس کی خاطر احتیاط کرتی رہے اور اس کی خاطر آرام کو اور تمناؤں کو ختم کرتی رہے اور اپنے آپ کو 24 گھنٹے اس دھیان میں کہ میرے پیٹ میں ایک امانت ہے، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں اس کو کوئی عیب نہ لگ جائے، برابر دھیان میں رکھ کر کے مسلسل وہ تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ اور 9 مہینے کا یہ مجاہدہ اگر تصور کیا جائے تو آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کوئی معمولی مجاہدہ نہیں ہے۔ اس قسم کے دھیان کے ساتھ اگر کسی کو رہنے کے لیے کہا جائے تو کوئی مرد 2 دن بھی نہیں رہ سکتا جتنا عورت کو 9 مہینے رہنا پڑتا ہے، اور وہ رہتی ہے اور پھر اس کے بعد جنم دیتی ہے۔ جنم دینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، سخت ترین تکلیف ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے جب حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یہ میری بوڑھی ماں کو میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے حج کرایا ہوں، اور چونکہ اس کی تمنا تھی تو اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے میں نے تکلیف اٹھائی ہے کہ طواف کیا اور اسے لے لے کے پھرتا رہا، اور تو کیا میں نے اس کا یعنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اس کے پیٹ میں تھا تو اس وقت جو اس کی کراہیں نکلتی تھیں تکلیف کی وجہ سے، جو آہیں نکلتی تھیں، ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو یہ تکلیف کا احساس ہمیں نہیں ہو سکتا، جس پر بیتتی ہے اسی کو ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے بہت سخت ترین تاکید کی اور وصیت کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی ایک نصیحت ہوتی ہے اور ایک خاص نصیحت ہوتی ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں، جس میں تاکید ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے اور بہت زیادہ فکر و توجہ دہانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے دوسری جگہ بھی وصیت کا لفظ استعمال فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ایک جگہ فرمایا، اور ایک جگہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا فرمایا۔ اور یہاں ان آیات میں جو اس وقت میں پڑھی گئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہاں پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا ربک، آپ کے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، آپ کے رب نے یہ بات طے کر دی ہے۔ قضا جو ہے وہ فیصلے کو کہتے ہیں، حکم نافذ کرنے کو، فیصلہ دینے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے رب نے یہ بات طے کر دی ہے، حکم کر دیا ہے، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب دیکھیے دونوں باتوں کو ایک ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ تبارک و تعالی شانہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، یعنی شرک مت کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ سب سے بڑے گناہ وہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اس کے فوراً بعد جو ہے والدین کی نافرمانی کرنا، ایذا رسانی، ان کی تکلیف، ان کے گھٹن کا سبب بننا۔ یہ بہت بدترین بلا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، جس کو کسی زمانے میں واقعی گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے اسلام سے مسلمان دور ہوتے چلے گئے، قرآن کریم کی تعلیمات سے علیحدہ ہوتے چلے گئے، عمریں گزر جاتی ہیں، 18، 20، 22، 25، 30 برس تک پہنچ جاتے ہیں، تب تک بھی اللہ کی کتاب کو ایک دفعے بھی سمجھے ہوئے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں واقف نہیں ہوتے۔ یہ قصور جہاں بچوں کا ہے وہیں پر اس زمانے کے والدین کا بھی ہے، اور اس معنی کر کہ والدین نے، بہت سے والدین نے، سب تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہت سے والدین نے اپنی اولاد کی تعلیم کا رشتہ صرف اور صرف ماڈرن ایجوکیشن سے جوڑا اور مذہبی تعلیم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں رکھا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ادھر سے جو کچھ ملا وہی ان کی تربیت ہوئی، وہی ان کا ذہن بنا۔ کانوینٹ سے لے کے کالج تک بچے کی جو سرپرستی ہوئی، ماضی قریب میں تو سب کے سب مالدار لوگوں کی اولاد وہ مشنری میں پڑی ہوئی ہے، عیسائیوں کے زیر سایہ پڑی ہوئی ہے۔ اور جو کلچر مغرب کا ہے اور یورپ کی جو تہذیب ہے، اس یورپی کلچر اور مغربی تہذیب نے ان لوگوں کے اندر جو ہے جراثیم کی طرح سرایت کر کے ان کی فکر، ان کا سوچ، ان کے اخلاق، ان کے عادات سب اسی طرف کر دیے۔ لیکن پھر بھی ماضی میں تھوڑا سا ماحول تھا، کم از کم خاندانوں میں، گھرانوں میں اوپر سے تہذیب چلی آ رہی تھی، اور اس تہذیب کے ذریعے سے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی ماشاءاللہ اس تہذیب کے اثرات تھے، اور نتیجہ یہ تھا کہ اگرچہ کہ دینی تعلیم نہیں تھی لیکن دینی تہذیب جو چلی آ رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے والدین کے احترام کرنے والے، عزت کرنے والے، خدمت کرنے والے ہوتے تھے۔ اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ جو ہمارے اسکول ہیں، ان اسکول والوں کو سوائے پیسہ بٹورنے کے اور تجارت کرنے کے آنے والے بچوں کی تہذیب، تعلیم، تربیت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اور اب جو مسلمانوں کے بھی بڑے بڑے اسٹینڈرڈ اسکول کھلے ہیں، ان کے چلانے والوں کو بھی قطعاً اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بچوں کی اکثریت مسلمان ہیں، اور ان مسلم بچوں کو مسلمان بنانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ اس عمر میں ہمارے پاس آئے ہیں جس عمر میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، فکر کی، عقیدے کی، ذہنیت کی، مزاج کی، اخلاق کی تربیت جس عمر میں ہوتی ہے، اس عمر میں بچے اسکولوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسکولوں والوں نے بھی نہیں سوچا اور ماں باپ نے بھی نہیں سوچا۔ جب دونوں نے بھی نہیں سوچا تو پھر ان لوگوں کا جو مزاج بنا وہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسرے یہ کہ بچپن میں ماں باپ نے تو بہت کچھ اچھی تربیت کی، اچھا سکھایا، اچھا پڑھایا، ان کو اسکولوں میں پڑھایا بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنی تہذیب، اپنے نبی کی تعلیم، خلق کریم ان کو سکھاتے رہے، بتاتے رہے، اور بچپن میں ان بچوں کا حال عمل کے اعتبار سے اور ماں باپ کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے بڑھیا رہا اور اچھا رہا، اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا اور دلوں کو خوش کرنے والا طرز رہا۔ لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے چلے گئے تو ان لوگوں نے اسکول سے آگے بڑھ کر کالج میں قدم رکھا تو وہ اپنے گھر کی سکھائی ہوئی ساری باتوں کو فراموش کر دیا، اور ملکوں نے اور ہمارے ملک نے بھی کالج کلچر کے نام پر کلچر ہی کا جنازہ اٹھا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے جو اچھے گھرانوں سے، اچھی تہذیب سے پل کر پروان چڑھ کے بڑے ہوئے تھے اور جن سے بڑی اچھی اچھی توقعات تھیں، وہ کالج کلچر میں پہنچ کر وہاں بد اخلاقیوں کے اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط کے بعد ہر طرح کے خرافات اور ہر طرح کی بد اخلاقیاں اور ہر طرح کی بدتمیزیوں کے شکار ہو گئے، اور تہذیب نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، اس لیے کہ کالجوں نے تہذیب نام ہی رکھا ہے بد تہذیبی کا۔ ہر قسم کی بے تہذیبی کو انہوں نے تہذیب کا ٹائٹل دے دیا ہے، اور آزادی کا ٹائٹل دے دیا ہے، حقوق انسان کا ٹائٹل دے دیا ہے، حقوق نسوان کا ٹائٹل دے دیا ہے، اور ہر بے حیائی کا نام حقوق نسوان رکھا اور ہر بے تہذیبی کا نام حقوق انسان رکھا۔ تو یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بچے اچھے گھرانوں میں اچھی پرورش پا کر بڑے ہوئے تھے، وہ بھی کالجوں میں پہنچ کر بدحال ہوئے، بے تہذیب ہو گئے، بدتمیز ہو گئے، والدین کے لیے درد سر بن گئے، اور ان کے لیے آخری عمر میں سوہانے روح بن گئے۔ ان کی ہزار بڑھاپے کی تکلیفیں ایک طرف، بیماریاں ایک طرف، اور ان بچوں کا تکلیف پہنچانا اور ذہنی اذیت دینا ایک طرف ہے۔ آدمی ہر تکلیف کو گوارا کر سکتا ہے جسم کی، لیکن ذہنی تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر سکتا، دل کے دکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہماری اولاد جو ہے وہ یا تو دینی تعلیم بالکل نہ ہونے کی وجہ سے، یا دینی اور مذہبی تعلیم اور اسلامی تہذیب سے آراستہ کرنے کے باوجود کالج کلچر سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے ان کے اندر ماں باپ تو
ایک خدمت گزار سے زیادہ نہیں رہ گئے، اور خدمت گزار کی بھی کوئی عزت کی جاتی ہوگی لیکن والدین کی اتنی بھی نہیں کی جاتی۔ اب اولاد حق سمجھتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے ماں باپ کو ستائے، اور یہ ستانا اپنا حق سمجھتی ہے، اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف کا احساس بھی نہیں کہ کیا گزرتی ہے ماں باپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بیٹا تھا جو ابھی مسلمان نہیں ہو رہا تھا، اور ماں باپ مسلمان تھے، تو مسلمان ماں باپ نے اسے بار بار دعوت دی کہ بیٹا ایمان لے آؤ، بیٹا ایمان لے آؤ، تو وہ اپنے ماں باپ کو سخت سست کہتا تھا اور نافرمانی کرتا تھا، اور ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، اور ان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا تھا، اور کہنا بالکل نہیں مانتا تھا، کفر پر جمع ہوا تھا، شرک پر جمع ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد تو یہ کر رہی تھی، بیٹا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا تھا، لیکن وہ مومن والدین اس کے لیے وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں کامیاب ہو جانے اور حق بات کو مان لینے اور جہنم کے عذاب سے بچ جانے اور مرنے کے بعد کی نامرادی سے بچ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریادیں کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اس سے کہہ رہے تھے کہ آمین، ایمان لے آ اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچ جا، لیکن وہ نہیں بچ رہا تھا اور وہ والدین کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ تو ان کے اس بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، اور اس میں ان کے والدین کی تسلی بھی فرمائی اور اس کو تنبیہ بھی فرمائی۔ بالآخر یہ بیٹا بعد میں مسلمان ہوا اور صحابہ کرام میں شامل ہوا، اور اس بیٹے کے بارے میں تفصیلات متعدد ہیں تفسیر میں اسی لیے کسی نام کے بغیر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ عہد صحابہ کا واقعہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی سورہ احقاف کے اندر، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر والدین دونوں یا ان میں سے ایک، تو او کلاہما، دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، تب تو اور رفق اور نرمی کا ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ فلا تقل لہما اف، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، اور والدین جو ہے بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر چڑچڑاہٹ اور ضد پیدا ہو جاتی ہے، اور بچے چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ماں کو اور باپ کو وہ اتنے ہی لگتے ہیں جیسا جتنے کہ وہ کبھی ان کے گود میں ہوا کرتے تھے۔ جتنی عمر میں انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا ہے، ماں نے دودھ پلایا ہے، باپ نے انہیں اپنے سینے سے چمٹایا ہے اور انہیں سنبھالا ہے، تو جب وہ پیدا ہوئے تھے اور شیر خوار تھے، اس وقت میں وہ بچہ اور وہ بچی ماں باپ کو جتنے لگتے تھے، اگر یہ بچے 20 سال کے ہو جائیں، 30 سال کے ہو جائیں، تو ماں باپ کو تو اتنے ہی لگتے ہیں، ماں باپ کو تو کوئی اتنے بڑے نہیں لگتے جتنے بڑے ہم اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب میں کبھی چھوٹا بچہ تھا اور جب میرے ساتھ ایسا کرتے تھے تو کیا اب بھی ایسا کرنا چاہیے، کبھی میں کھیلا کودا کرتا تھا، اب کوالیفائڈ ہوں، گریجویٹ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اور کبھی میں ان کا محتاج تھا، اب میں اتنا کماتا ہوں کہ ان کی محتاجی کو دور کر سکوں، اور کبھی میں کمزور اور ضعیف تھا، اب اتنا طاقتور ہوں کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکوں۔ تو کیا ہمارے والدین کو تب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اب بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تھا؟ تو ایسے بچوں کو سوچنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ کی اس سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے، وہ اتنا ہی سمجھیں گے آپ کو جتنا کہ پیٹ میں 9 مہینے رکھنے کے بعد جنم دیا تھا، تو جتنا سمجھا تھا وہ اتنا ہی سمجھیں گے، بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ اتنا ہی سمجھیں گے۔ جیسے ایک واقعات میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ماں تھی، وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ دھوپ کے وقت میں صحن میں کام کر رہا ہے، دھوپ سخت تھی،
وہ اسے بار بار سمجھا رہی تھی کہ بیٹا چھاؤں میں آ جاؤ، دھوپ تیز ہو رہی ہے، بیٹا اندر آ جاؤ، دھوپ تیز ہو رہی ہے، وہ بار بار کہہ رہی تھی، لیکن وہ برابر اپنا کام کیے جا رہا تھا، اس کا کام اس کو ضروری تھا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ لیکن جب ماں بار بار ٹوکتی ہے اور بیٹا اب کاموں میں مصروف ہوتا ہے تو نہ اس کو تھوڑا سا الجھن بھی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ ماں، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں ضروری کام کر رہا ہوں، مجھے کرنے دیجئے، مجھے بار بار مت ٹوکیے آپ۔ اس نے ایسی بات کہہ دی۔ تو ماں نے سوچا کہ بھائی چھوٹا بچہ نہیں ہے، میرے لیے تو چھوٹا ہی ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، اس لیے اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ تو اس بوڑھی ماں کی سمجھ میں ایک بات آئی۔ اس نے یہ کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے پوترے کو، یعنی اس بیٹے کے بیٹے کو جو سو رہا تھا جھولے میں، اس کو وہاں سے اٹھا کے لائی اور لا کر کے اسے دھوپ میں ڈال دیا۔ اب بچے کو کام کرتے کرتے اچانک نظر پڑی کہ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ یہ جو ہے دھوپ میں پڑا ہوا ہے، تو ایک دم سے بے چین ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے 2 ہاتھوں سے اٹھا لیا اور اندر لایا اور کہا ماں کس نے لے جا کے بچے کو دھوپ میں ڈال دیا؟ دھوپ دیکھو کتنی سخت ہے، کتنی تیز دھوپ ہے، ایسے دھوپ میں چھوٹے سے بچے کو کس نے لے جا کے ڈال دیا؟ تب ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے واسطے تیرا بچہ جیسا ہے، میرے واسطے تو اسی طرح ہے، اسی لیے جو محبت تیرے دل میں اس بچے کے لیے آئی وہی محبت تو میرے دل میں آ رہی تھی، تو میں تجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا چھاؤں میں آ جا، بیٹا دھوپ تیز ہے، تو تجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور اپنے بچے کی تکلیف دیکھتے ہی سمجھ میں آ گیا۔ تو تیرا بچہ تیرے لیے جیسا ہے، میرا بچہ میرے لیے ویسا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر آدمی سمجھے تو ضرور اس کے ذہن میں یہ حقیقتیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے میں اولاد کی تربیت کریں۔ قرآن کریم نے کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بڑھاپے میں اگر وہ ناحق بھی کچھ کہہ دیں تو کہہ سکتے ہیں، بھائی انہوں نے ہمارے کتنے حقوق ادا کیے ہیں، اب ہمارا وقت ہے کہ ہم ان کے حقوق ادا کریں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات بہت تہذیب سے اور بہت ادب سے کرو، چاہے وہ کتنے غصے میں ہوں، لیکن تم جواب احترام سے دو، تم بات احترام سے کرو۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن کریم میں یعنی عربی زبان میں کسی سے ناراضگی کے اظہار کے لیے اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو اللہ اس کو بیان کرتے۔ یہاں اف نہیں بولنا مقصد نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا مظاہرہ مت کرو، چہرے سے، بشرے سے، اشارے سے، کنائے سے، زبان سے، عمل سے، جس سے ان کو تکلیف پہنچے، ایسا کچھ نہیں کرو۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ ناحق تمہیں ڈانٹیں ڈپٹیں اور اس کی وجہ سے تمہیں دل دکھے تو اس دل دکھنے کا اظہار چہرے پر ہو رہا ہے تو چہرہ بھی پھیر لو، وہ دکھی چہرہ بھی مت دکھاؤ والدین کو۔ یہ اتنا بڑا حق بتایا گیا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی۔ کیوں؟ تو بھائی اللہ نے دیا ہے، آپ وہاں کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ آپ کو سوائے ماننے کے اور چارے کار نہیں ہیں، مانو اللہ تعالیٰ کی بات، اور اگر غور کرو تو ہر حکمت سمجھ میں آ رہی ہے، اور ماں باپ کا جتنا بھی خدمت کی جائے، حق ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت سے اپنے کندھے جھکا دو، وَقُلْ، اور دعائیں کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پاک پروردگار جس طرح میں جب کمزور تھا، چھوٹا تھا، تو میرے ماں باپ نے ہر طرح میرے لیے سہارا بن کر کے مجھے میرے بچپن کی تکلیفوں سے بچایا اور اتنا بڑا کیا، صحت مند بنایا۔ اے پاک پروردگار، اب یہ لوگ ضعیف ہو گئے ہیں تو آپ ان پر رحم فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے اور ان کی خدمت اور ان کی راحت رسانی کے لیے مجھے قبول فرمائیے اور مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آدمی پوری کوشش کرے تو بھی بسا اوقات انسان ہے، کبھی کسی قسم کی کوتاہی حق کی ادائیگی میں ہو سکتی ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی انجانے بغیر چاہے ماں باپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گنجائش رکھی، وہ یہ کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم واقعی نیک ہو اور نیکی کا سلوک کر رہے ہو اپنے والدین کے ساتھ
اور پھر کبھی تم سے لغزش ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ توبہ کرنے والوں اور عاجزی برتنے والوں کو بخشتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو پہلے تو کرنا نہیں چاہیے، اور کبھی ہو جائے تو تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی معافی مانگ کر راضی کر لینا چاہیے، خوش کر لینا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری زبان سے کسی معاملے میں والدہ کو کوئی سخت بات نکل گئی، اور پھر میں اس کے بعد اپنے کام سے چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو والدہ کو دیکھا کہ شام ہو رہی ہے، لیکن وہ صبح سے اب تک ایک کونے میں بیٹھی ہوئی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھتی جا رہی اور روتی جا رہی ہے، کونے میں بیٹھی ہوئی ہے اور غم زدہ ہے۔ تو میں بے چین ہو گیا اور میں قریب میں آیا اور میں نے کہا کہ اماں جو تکلیف ہوئی ہے معاف کیجیے، آپ کو کیا تکلیف ہوئی اور کیوں آپ اتنی روٹھ گئیں؟ تو میں ان کو منانے لگا تو میری ماں نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا کہ بیٹا شاید بچپن بھول گئے ہو کہ اب تم میرے اوپر سختی کرنے لگے ہو۔ میں نے کس شفقت سے اور کس محبت سے تمہیں پالا تھا، اور اب تم اپنا بچپنا بھلا کر ہمارے اوپر سختی کر رہے ہو۔ تو صبح سے لے کے شام تک ماں کونے میں بیٹھ کر روتی رہی، کیونکہ حالانکہ وہ نافرمان بیٹا نہیں تھا، وہ ایک بڑے عالم تھے، ایک بڑے مورخ تھے، سیاح تھے، بڑے اللہ والے اور نیک آدمی تھے۔ ان کی زبان سے کبھی ایک بات ایسی ہو گئی تو ماں نے سبق دی، اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان جذبات کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ بنی آدم اگر پیدائش کے وقت سانپ کو جنے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ناہنجار اولاد کو جنے۔ تو اتنی بڑی بات اور سخت بات کہی ہے، کیوں؟ یہی اولاد جو ہے زندگی کے آخری مرحلے میں جو ہے آدمی کو سخت ترین اذیت و تکلیف و گھٹن اور کڑھن کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکموں کو، اس کی نصیحتوں کو اور اس کی ہدایتوں کو دل و جان سے قبول کریں، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اور یہ مسئلہ تو سمجھ میں نہ آنے کا ہے ہی نہیں، ہر عقل مند کو سمجھ میں آنے کا ہے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے اور ان کی کیسی قدر و منزلت کرنی چاہیے، اور کس قدر ان کی عزت کرنی چاہیے، کیسی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ ہر انسان کو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور والدین کی کما حقہ خدمت کرنے اور ان کی راحت رسانی کی فکریں کرنے کی تمام بچوں کو، بچیوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس زمانے میں بچیاں بھی کالج کلچر کی بدولت معاشقوں میں مبتلا ہو کر ماں باپ کے لیے سہانے روح بن گئی ہیں، ان کی عزت کی پرواہ کیے بغیر، خاندان کے مقام کی پرواہ کیے بغیر، ہر قسم کی نادانی میں مبتلا ہو کر کے ضد، ہٹ دھرمی اور انانیت اور اس میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ طرح طرح کی دھمکیاں ماں باپ کو دے دے کر انہیں بے بس کر دیتی ہیں کہ وہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، اور انہیں اپنی موت مرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ سب بہت بڑی نادانیوں کی بات ہے، اور یہ سب صلہ ہے اور نتیجہ ہے اولاد کی تربیت نہ کرنے کا، یا تربیت کرنے کے بعد نامناسب اور گمراہ کرنے والے ماحولوں کے حوالے کر دینے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی جانب توجہ نصیب فرمائے، ماں باپ کو اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق دے، اور اولاد کو ماں باپ کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کا ولولہ، شوق اور جذبہ نصیب فرمائے، اور جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اس سے تلافی کرنے، معافی مانگنے اور اپنے والدین کو راضی کر کے پھر انہیں خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔